والعاقبة للمتقين والنار للكافرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته لذاته، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحجرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود الطبرية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة القائمة بسم الله الرحمن الرحيم وآله الطيبين الطاهرين. كنت نبيا الآدم بين الماء والطين. ایک گروپ پڑھ دے اس عزا خانے کی یہ 5ویں مجلس، جس کا موضوع توبہ کا عنوان یہ ہے کہ کائنات کے آخری رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. گفتگو ہوئی کہاں تھے، کیسے تھے، کیا ہوا، کیسے آدم بنے. رضی بھائی آپ آگے آ جائیں. ایک گروپ پڑھتے محمد. تو کل بہت ساری گفتگو یہ ہوئی منور بھائی کہ جھکنا اور ہوتا ہے اور گرنا اور ہوتا ہے. آپ کو بلایا ہے رضی بھائی کیوں؟ آپ دور سے سفر کر کے دنیا میں بہت سا محل دیکھا ہوگا، بہت سے حسین نہیں دیکھے ہوگا. آپ حسین تک آ گئے ہیں، تب حل کا خلاصہ آپ نہیں تھے. گفتگو اللہ کو جھکنا بڑا پسند ہے لیکن اللہ کو گرنا پسند نہیں. تو تھوڑا سا فرق سمجھنا ہوگا کہ جھکنا اور گرنا کیا ہے. پسند آ جائے تو دعا دیجیے. جھکنا اور ہوتا ہے، گرنا اور ہوتا ہے. تمام در کو چھوڑ کے یہاں آئیے تو جھکنا، عیسیٰ کو چھوڑ کے تمام در پہ جائیے تو گرنا. اس لیے کہ آدم کو جس نے سب کچھ دلوا دیا وہ یہی والے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے احمد بھائی تو کہا جاتا تھا بیٹا اس شہر میں جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا. کیسے پاگل ہو گیا؟ پڑھتے پڑھتے پاگل ہو گیا. لیکن اب میں خود پڑھ رہا ہوں کیونکہ نیا بابا میں کوئی بات کرنے کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو پڑھتا ہی رہتا ہوں بیٹھ کے. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر پڑھتے پڑھتے کوئی پاگل ہوتا تو معاذ اللہ سب سے پہلے مراجع کرام پاگل ہوتے. بشیر نجفی صاحب جب اپنے شہر واپس لوٹے ہیں
تو ان کا کہنا یہ ہے جب میں نے بستر اٹھایا، جب مرجع بن گیا تو پتا چلا ایک خط میں لکھا ہوتا چچا مر گئے، ایک میں لکھا ہوتا پھوپھا مر گئے، ایک خط پڑھنے تک کا ٹائم نہیں تھا مرجع کو۔ لیکن جب شہر پہنچے، پورا شہر لینے آیا، ماں سے گلے لگے، کہا ماں معاف کر دیجئے گا، ابا چلے گئے، چچا چلے گئے، میں پڑھ نہیں سکا، خبر نہیں تھی، کہ کوئی بات نہیں بیٹا، سب چلے گئے، پورا شہر آیا ہے کیونکہ تو نائب امام بن کے آیا ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے کوئی پاگل نہیں ہوتا نا بھائی، پڑھنے کے بعد جس کو نہیں پچتا ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ پڑھنا اور ہے، پچانا اور ہے۔ شہر میں 5 کتاب پڑھ لیں گے، مولانا کو بتائیں گے، مولانا کو سکھائیں گے، بابو وہ 15 سال پڑھ کے آیا ہے، تم کو ہوا کیا؟ مولانا پڑھ لیا لیکن پچ نہیں پا رہا ہے، کچھ کہنا چاہتے پچ نہیں۔ پڑھنے سے پاگل نہیں ہوتا ہے، جب نہیں پچھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی نیوز ہے، بہت سی میڈیا ہے، بہت سے اخبار ہے، سب نے رہبر کے خلاف نہیں لکھا۔ جس کو پڑھنے کے بعد اینکرنگ کا ترجمہ نہیں پتا ہے وہی رہبر کے خلاف ہوتا ہے۔ غلط تو اگر بولنا ہے تو سب بولے، اتنا بڑا بی بی سی لندن نہیں بول رہا ہے، ٹوٹ پنیا بول رہا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے بولنے کی مولانا، دیکھیں محنت کر کے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، چاپلوسی کر کے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں۔ اخبار میں کسی نیوز نے، میڈیا نے لکھا کہ بھائی ایسا ہے، معذاللہ رہبر کو یہ پرابلم ہے، رہبر کو وہ پرابلم ہے۔ میرے لال، میرے گدھے بچے، میرے بے وقوف دوست، میرے شہر کے لوگوں، تم کو یہ سمجھنا ہوگا کچھ کہنے سے پہلے پورا نام آیت اللہ خامنائی کا پڑھتے۔ سید علی خامنائی، سید علی خامنائی، تیرے جیسا معاویہ نے کتنا میڈیا تیار کر دیا تھا، کتنے ممبر سے علی کو برا کہا گیا، بنی امیہ علی کے خلاف، بنی اسد علی کے خلاف، بنی عباس علی کے خلاف، مروان علی کے خلاف، شداد علی کے خلاف، ہارون علی کے خلاف، مامون علی کے خلاف، معتصم علی کے خلاف، متوکل علی کے خلاف، مہدی عباس علی کے خلاف، بادشاہ علی کے خلاف، سلطنت علی کے خلاف۔ لیکن کمال یہ ہے آج بھی مدد کے لیے علی کو بلاتے ہیں، کسی اور کو نہیں بلاتے۔ ایک مسدس کہہ رہا تھا میں، اس مسدس کا ایک مصرع یہ ہے کہ جب دربار میں شہزادی پہنچی منور بھائی تو کسی نے کہا کہ تم کہہ رہی ہو یبنت طلقا، اے غلام کی اولاد، ابھی ابھی تمہارے بھائی کو اسی نے قتل کیا ہے اور تمام اخبار نیوز میڈیا اس نے خرید لیا ہے، اب تمہارا کیا ہوگا؟ کل تو جو چاہے گا اخبار میں یہی چھپوائے گا، حکومت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے۔ ایک شعر کہا میں نے اس کے اوپر کہ بولی زینب کے خدا ساتھ ہے تو ڈر کیا ہے۔ بھائی جو آج کی میڈیا اخبار کر رہی ہے تو جناب زینب سے کہا کسی نے اخبار اس کی ہے، نور اس کی ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ بولی زینب کے خدا ساتھ ہے تو ڈر کیا ہے، اب جو چاہے اسے اخبار میں آ جانے دو۔ ہم اس اخبار سے نہیں پھیلے جس کی سیاہی بکتی رہتی ہے، ہم اس اخبار سے پھیلے ہیں جس کو 72 نے 72 بار سجایا ہے۔ ہم یہاں والے اخبار سے نہیں آئے جس کا پریس رپورٹر کوئی خرید لے گا، جس کا چاہے گا اس کا کرے گا، ایسے تو نہیں بنے۔
आदम बन गए। और भाई खत्म भी होने वाला है तो मौजूद यहाँ तक लाना है। कल आदम भी बाहर जन्नत से, शैतान भी बाहर। अब होता है उन्होंने, आप तो नहीं जाते, हम जाते रहते हैं हर जगह। यूपी गए तो यूपी में लोगों ने कहा बिहार का लोग बड़ा बेकार होता है। दिल्ली गए तो दिल्ली वाले ने कहा यूपी का बड़ा बेकार होता है। मुजफ्फरपुर गए तो किसी ने कहा भागलपुर शादी नहीं करेंगे, बड़ी बेकार लड़की होती है। भागलपुर में कुछ कहा तो कहा मुजफ्फरपुर नहीं करेंगे, लड़की बेकार होती है। फिर पूर्णिया, ऐसा सब जगह होता रहता है। ट्रैक गलत पकड़ लिया आप लोगों ने, ट्रैक जो है गलत पकड़ लिया। अब सुनिए आलिम का, काबिल कातिल जमीन में बना है, शैतान जन्नती में शैतान बन गया था। इससे पता चलता है शहर गलत नहीं है, मोहल्ला गलत नहीं है, कमीना गलत होगा तो जन्नत में भी कमीना है। अल्लाह की जन्नत है जहां नूर नूर है, जहां बाहर है, जहां फूल है। अरे जहां की, अभी पढ़ूंगा, जहां की जरा सी हवा हवा अपने जुल्फ पे लेके आई थी तो पूछा गया ये दुनिया में जो अतर पाया जाता है, कहा हवा बाल को धो के चली थी, तो वहां की हवा को जब उन्होंने यहां फिराया तो खुशबू पैदा हो गई। जरा सा असर इस शैतान पे नहीं हुआ तो पता ये चला, अगर आपसे कोई बोले कि 2 महीना 10 दिन मजलिस करके भी मोहल्ले में यजीद है तो कहिएगा जब अल्लाह की जन्नत में शैतान हो सकता है मोहल्ले में यजीद कमीना ही होगा, चाहे जहां भी हो। यही तो कह रहे थे कि निकला आदम, जन्नत भी आदम से भी निकले थे और निकला था शैतान भी, एक अकड़ के निकला तौबा करके। तो जो लोग रहबर के खिलाफ लिख रहे हैं वो याद रखें कि उसकी इज्जत में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए कि उसके आगे का नाम बताता है कि पूरी दुनिया मिल गई। चलिए रवायत आपको और बताते हैं, सुने जी भाई, दिल खुश हो जाएगा आपका। जनाबे सुलेमान के पास एक औरत आई, उसने कहा कि नबी अल्लाह, मैंने सुना है कि आपकी हुकूमत हर चीज पे, सुलेमान को अल्लाह ने हर चीज पे हुकूमत दी थी। तो कहा कि एक दूर पढ़ी मोहम्मद कहा कि आपकी हुकूमत हर चीज पे नबी अल्लाह। तो जनाब सुलेमान ने कहा कि हाँ हर चीज पे हुकूमत है। कहा हवा पे है, तो उनकी हुकूमत हवा पे थी, बजाय तो तख्त को कहते थे हवा को कि ले चलो। तो उन्होंने कहा हाँ हुकूमत है। कहा हवा को बुलाइए और सजा दीजिए। अब ये आज के दौर का नेता होता तो कहता हमारे पार्टी का है नहीं दे सकते, ये अल्लाह की हुकूमत थी, इंसाफ से काम नहीं लोगे तो जिसने दिया है वो ले भी लेगा। बेशक बेशक, हाँ क्या बात है, बेशक। मेरे बच्चे उसके लिए लिखो जिसको इज्जत अल्लाह ने दी है, तो जबान भी बाकी रहेगी। कहा कि हवा को क्यों सजा दे, पहले ये बताओ। तो कहा कि ये बताइए, मैं अपने घर पे खड़ी हुई थी छत पे। कहा ठीक है, मैं अपने घर पे खड़ी हुई थी, किसी और के घर पे नहीं। गलत क्या मैंने? तो सुमान ने कहा नहीं, आगे बताओ। अपने घर पे मैं आराम से हवा खा रही थी, साथ खाते हवा तेज उड़ के
مجھے میری چھت سے گھسیٹ کے نیچے گرا دیا اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو اگر آپ کی حکومت ہے تو اب سزا دیجیے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ جب سلیمان نے بلایا اور ہوا کو مخاطب کیا، یہاں ہو، یہ جو کہہ رہی ہے، اس نے بھی کہا کہ ہاں یہ سچ بول رہی ہے، میں تمہیں تیز چلا کہ میں نے اس کو گرا دیا۔ لیکن میرے بھی ایک بات سن لیجیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جج اگر پڑھا لکھا ہوتا تو دونوں کی سنتا ہے، جاہل رہتا ہے دیکھی طرف کی سنتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جاہل نے ایک کی سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ خیر کہا بتاؤ، کہ نبی اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ کوئی اگر آپ سے ملنے آئے اور مصیبت میں رہے تو اس کی امداد کرو، تو کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تو آپ سے کوئی ملنے کشتی سے آ رہا تھا دریا میں، اور دریا کا پانی موجیں مارنے لگا تو وہ ڈوبنے والے تھے، تو میں تیزی سے بڑھا، ذمہ داری کو نبھایا اور اپنی ہوا کی طاقت سے اس کو کنٹرول کیا اور سیدھا کیا تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو نبی خدا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے کام تو اچھا کیا، لیکن تمہارے اس نصرت کے چکر میں اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تم کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہم کو یہ چاہیے۔ نبی خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو یہ دیتے ہیں۔ روایت ختم ہوئی۔ اب میں نے اس روایت سے نقطہ نکالا کہ ہوا تیز چلی کس لیے؟ نصرت کے لیے۔ کس لیے چلی؟ نصرت کے لیے۔ ہوا تیز چلی نصرت کے لیے، جتنا تیز ہو سکتا ہے نصرت کے لیے چلی، اذیت دے کے چلی گئی، گرے اور بھی لوگ ہوں گے۔ ضعیفہ نے ایک شکایت کی، لیکن ایک ہی شکایت مان لیجئے تو ہوا پہ الزام لگ گیا کہ نصرت کے لیے بڑھے تو کسی کو زخمی کر کے چلے گئے۔ محمد نے خیبر سے علی کو آواز دیا، علی تیزی سے چلے، پلک جھپکتے ہی پہنچ گئے۔ جھوٹے سے جھوٹا دشمن کہے جب محمد کی نصرت کو جا رہے تھے مجھے اذیت دے کے چلے گئے۔ بلکہ کیا کہتا ہے؟ کئی بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، تو میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے نادی علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ ایسے آیت اللہ خامنائی ایسے کے غلام ہیں کہ جو اپنے ملک کو، اپنے بچے کو، اپنے شہر کو داؤ پہ اس لیے لگا دیا کہ فلسطین کے مظلومین ہنسنے لگے۔ اور ایسا نہیں ہے صرف فلسطین کے لیے، کل تم لاکھ غلط لکھو، جب تمہارے بچے بھی مصیبت میں بلائیں گے تو وہ دوڑ کے آئیں گے۔ اس لیے کہ مدد کرتے وقت علی والے مذہب نہیں دیکھتے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مدد کرتے اللہ سلامت رکھیے۔ تو موضوع یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو میں نے ایک جملہ کہا کہ شہر میں شہر غلط نہیں ہوتا، کمینہ تو جہاں بھی رہے گا کمینہ ہوگا۔ تو جس وقت اللہ نے شیطان سے کہا تو نے سجدہ نہیں کیا، اگر جو پہلی مجلس سے ہیں، ام کنت من العالی، تو اپنے آپ کو بزرگ لوگوں میں سے سمجھ رہا ہے، تو میں نے کہا بزرگ لوگوں کا سجدہ نہیں تھا، بزرگ لوگوں کا سجدہ نہیں تھا، ورنہ اللہ انہیں بھی کچھ کہتا۔ سن تو یہ بات شیطان بھی رہا تھا، سوچتا ہوگا نا بھائی کون ہے۔ اس کے بعد جب آدم کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، تو دیکھ رہا ہوگا کمینہ جو نا تیز بھی بہت ہوتا ہے۔ اب ایک ترجمہ اردو کا اور بتا کے، 10 روپیہ تھا جیب میں احمد بھیا، 5 روپیہ فقیر کو اللہ کے نام، اس نے کہا اللہ کے نام پر دو، آپ نے 5 روپیہ اس کو دے دیا، کتنا بچا آپ کے پاس؟ 5 روپیہ۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں تیز۔
10 रुपया आपके पास था, फकीर अंधा था, 10 रखा 50 रुपया उठा लिया। दुनिया में इसको कहते हैं तेज। 10 का 5 बचा, 5 गया अल्लाह के लिए। कम है लेकिन ये कामयाब है। अंधेपन का फायदा उठाया, 10 रखा 50 उठा लिया। दुनिया इसे तेज कहती, हम इसे मक्कार कहते हैं। जो गुर्बत में भी मस्जिद के लिए खड़ा रहे, उसका 5 रुपया बहुत है। जो करोड़ों कमा के मैं ये हूँ बड़ा तेज इंसान है, बचा के बड़ा मक्कार है। चलना होगा। जो शरीयत बचा ले उसे कहते हैं तेज, जो दुनिया बचा ले उसे कहते हैं मक्कार। अब दुनिया फैसला कर ले, हुसैन सब कुछ लुटा के तेज, यजीद सब कुछ लूट के मक्कार। सुन रहा था तो क्या किया इसने? कुन तो नबियन अल-आदम बैनल माए वत्ती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फिल को जब पैगंबर दुनिया में आए, कुछ बड़े हुए, मोजज़ा नुमा हुआ, तो ये शैतान लानती आ गया मोहम्मद के पास। अब कहने लगा ऐसा है एहसान भाई कि मंजर साहब के पास चूना लगा था, वो चूना जरा सा आप साफ कर दीजिए। तो इसने भी कहा कि ऐसा है नबी अल्लाह, आप तो उस वक्त थे ना जिस वक्त आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, भी कह रहे थे, आप आ ही गए। ऐसा है, मसले को क्लियर की, कितना भटकेंगे। नबी ने कहा मसला क्लियर, आदम का सजदा नहीं किए था ना, जाओ आदम के कब्र का सजदा करो। कहता देखिए ऐसा है, जब हम आदम का सजदा नहीं किया तो उसके कब्र का सजदा क्या करेंगे? कमीना जन्नत में हो या दुनिया में हो, वो कमीना ही रहता है। नबी ने उसको बताया कि जब तुम नहीं करोगे तो ऐसे ही भटको, भटके रहो। अब इसी तरीके से अगर खुदा परस्त आलिम सालमपुर में है, खुदा परस्त आलिम नया बाजार में है, खुदा परस्त आलिम हुसैनाबाद में है, जितना शैतान घूमे जवाब एक ही मिलेगा। लेकिन शहर में कोई आलिम चूना लगाने वाला आए, चूना लगाएगा लेकिन जाएगा भी शैतान के साथ। तय कर ले क्या मर के चूना लगाने वाले जाना है या हुसैन के लहू में जाना? फ्री हो तुम, जुमला अंजुमन निकालो, सब खिलाफ हो जाओ, जितने खिलाफ हो जाओ, अगर आलिम को भरोसा है तो बयाबान में वो होगा जो मजमे में नहीं हुआ। मुश्किल ये आ जाती है, आलिम भी बेचारा क्या किसी ने कहा तो उसने हमको जवाब दिया, क्या करे मौलाना, मौलाना भी बड़ा गरीब होता है। माँ के पेट में कौन खिला रहा था? असानकपुर वाले। देखिए मुझे रोजाना आप खाना दें फिर भी मैं खाऊंगा,
ابھی پورا بھاگلپور نہیں دے رہا ہے پھر بھی کھا رہا ہوں. ہمارے ابا کا پیر ٹوٹ گیا پھر بھی ہم PhD کر رہے ہیں. میرے خاندان میں میرے پر دادا جو گزرے ہیں سید ظہر الحسن کے نام 12 بیگھہ زمین تھی. وہ کربلا کی زیارت کے لیے گئے. میں 12 روپے والا جا چکا ہوں. مسئلہ یہ ہے وہ 12 بیگھہ رکھے ہوئے تھے لیکن حسین کے علم کو پانے کے لیے نہیں نکلے. میں نے ماں کو چھوڑا باپ کو چھوڑا کہ جو پڑھ کے آؤں گا وہ سکھاؤں گا. تو تب آپ کو اللہ آپ کو 14 معصومین ملے ہیں. بھروسہ کیجئے اور بھروسہ کیجئے گا. اور یہ سیکھنا ہو نا تو آیت اللہ خامنہئی سے سیکھا کیجئے. اور اسد بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں, میرا جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ذاتی میری محنت ہے. 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے, 61 ہجری میں دنیا سے چلے گئے. ٹوٹل عمر ہو گئی 57 سال. آج رہبر کی عمر 87 سال ہے. رہبر پہ لاکھوں سلام ہو. بڑے بڑے سپر پاور کو رہبر نے جواب دیا ہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد 87 سال میں جب غلام نہیں ڈرا ہے تو 57 سال میں امام کیا ڈرے گا؟ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. یہ اچھا صاحب کے پردن اچھا صاحب کو بڑی کرامت